انا بے شک ہم، کیونکہ اصل میں کیا ہے انا اور نا کا معنی ہم، بے شک ہم نے انزلنا ہم نے اتارا ہو اس کو، قرآنن اس حال میں کہ یہ قرآن ہے، عربین عربی اس حال میں کہ یہ عربی قرآن ہے، لعلکم کیوں اتارا ہم نے، لعلکم تاکہ تم، لعل تاکہ تم تعقلون سمجھ سکو۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ آیت نمبر 2 ایک تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہیں کہ ایک سے زیادہ؟ تو یہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اتارا، اللہ نے کیا کہا ہے؟ تو یہ ہے تعظیم کے لیے، اللہ ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تعظیم کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اللہ ایک ہے لیکن یہاں پہ اپنے لیے تعظیم کے الفاظ استعمال کیے، ہم نے اتارا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر عظیم کون ہوگا؟ تو ہم نے اس کو اتارا ہے، اچھا اتارا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے دیا ہے محمد کو علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ کہا ہم نے اوپر سے نیچے اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ سب سے اوپر ہے تو اللہ نے اوپر سے اتار کے نیچے بھیجا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہونے کا۔ قرآن عربیہ اس حال میں کہ عربی قرآن ہے، قرآن جو ہے یہ مصدر ہے اور اسم مفعول کے معنی میں ہے، یعنی کہ وہ کتاب جس کو پڑھا جائے۔ قرآن کی ایک خوبی ہم نے کیا پڑھی تھی کہ مبین ہے، دوسری قرآن کی خوبی یہ کہ یہ قرآن ہے۔ کیا مطلب؟ یہ وہ کتاب ہے جس کو دنیا میں سب سے بڑھ کر پڑھا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مقابلہ کیا قریب نہیں آ سکتی اس معاملے میں کہ جس کو اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہو۔ ایک ہی آدمی اپنی زندگی میں کتنی بار پڑھتا ہے؟ ایک مہینے رمضان میں کتنی بار پڑھتا ہے؟ آپ اندازہ کریں، قبر میں جانے والا اس کتاب کو کتنی بار پڑھ چکا ہوتا ہے؟ کیا کوئی اور ایسی کتاب ہے جس کو اتنی زیادہ بار کوئی ایک آدمی پڑھتا ہو؟ تو یہ قرآن جو ہے قرآن ہے، ان کے وہ کتاب جس کو بار بار پڑھاتا ہے، عربین، اور یہ عربی میں ہے، کسی اور زبان میں نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا کی سب سے اچھی زبان عربی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام عربی زبان میں نازل کیا ہے، عربی زبان سے بہتر کوئی زبان نہیں ہے۔ یہ آپ کو کئی جگہ پہ اس کا احساس ہوگا، علماء کرام نے اس کی باقاعدہ کئی مثالیں دی ہیں۔ مثال کے طور پہ عربی میں واحد کے لیے، ایک کے لیے الگ فعل ہوتا ہے، دو کے لیے الگ ہوتا ہے، جمع کے لیے، تین کے لیے الگ ہوتا ہے۔ دیگر زبانوں میں واحد کے لیے ہوگا، جمع کے لیے ہوگا، دو کے لیے نہیں ہوگا۔ دو کے لیے الگ لفظ آپ کو دو کہنا پڑے گا۔ عربی میں کیا؟ مثال کے طور پہ ضربا اس نے مارا، ضربا ان دو نے مارا۔ اردو میں مجھے دو کہنا پڑا ہے، عربی میں نہیں کہنا پڑا۔ بھائی اتنا کافی ہے کہ ضربا کے بعد الف لگا ہوا ہے، ضربو واو آ گیا، اس کا مطلب ہے مارنے والے دو سے زیادہ ہیں۔ تو یہ خوبی عام طور پہ دیگر زبانوں میں نہیں ہے۔ اور ایسے ہی مذکر مؤنث کا فرق ہر جگہ لفظ بتا دے کہ یہاں پہ جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ دیگر زبانوں میں آپ کو دوسرا لفظ ساتھ لانا پڑے گا یہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ چیز مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ تو عربی زبان میں یہ ان کی کئی خوبیاں ہیں، یہ چند ایک کی میں نے ویسے ان کے تذکرہ کیا، اشارہ کیا ہے۔ لعلکم تعقلون، کیوں عربی زبان میں نازل کیا؟ تاکہ تم سمجھ سکو اس کے معنی کو، اس کے مفاہیم کو۔ ان کے عرب لوگ جو ہیں یہ بہانہ نہ کریں کہ قرآن ہماری زبان میں نازل نہیں ہوا، تو چونکہ سب سے پہلے ادھر نازل ہوا تھا ان کا یہ بہانہ ختم ہوا، اور باقی لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی زبان سیکھیں، اور اگر سیکھ نہیں سکتے تو کم از کم پھر اس کا ترجمہ لیں، اس کی تفسیر لیں، اور ان کے اللہ تعالیٰ کے کلام کو وہ اہمیت دیں جو دینی چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں آج جو عربی زبان کی اہمیت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں انگلش کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے دنیا کی خاطر، اتنی اہمیت عربی کو نہیں دی جاتی اللہ کی خاطر اور جنت کی خاطر۔